پیارے 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، حضور والدہ کی شکم میں آئے ہیں۔ 2 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ ایک دن اپنے والد حضرت عبدالمطلب سے کہتے ہیں ابا جان کہا جی اب ہم 1 سے 2 ہو چکے ہیں، 2 کے بعد 3 ہونے والے ہیں، آپ اجازت دیجئے میں پردیس جانا چاہتا ہوں، میں کچھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جیسی آنکھ میں آنسو باپ کے بیٹے نے دیکھے ہیں، کہتے آپ کو کعبے کا واسطہ انکار نہ کرنا، اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ بات سچی ہے کہ میں انکار نہیں کروں گا کیونکہ تو نے کعبے کی قسم دی ہے۔ بات سن بیٹے، جس طرح یعقوب کے 12 بیٹوں میں یعقوب کو یوسف پیارے تھے، اسی طرح مجھ کو کعبے کی قسم ہے 12 بیٹوں میں تو سب سے زیادہ پیارا ہے، تیرے بغیر تو جی نہیں لگے گا۔ کہتے ابا اجازت دیجئے پردیس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسی پردیس جانے کا ارادہ کیا ہے گھر تشریف لائے ہیں، سیدہ آمینہ سامنے موجود ہے، ابھی 6 ماہ کا عرصہ گزرا ہے نکاح کو، سامنے آ کے کہتے میری آمنہ پردیس جانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے میرے سرتاج میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی جی بھر کے لمحے بھی آپ کے ساتھ نہیں گزارے ہیں، اتنی جلدی جدائی کا موسم کیوں آیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمینہ پریشان نہ ہو، کچھ دن کی جدائی ہے، میں واپس آؤں گا، تیرے ساتھ پیار کے لمحے بتاؤں گا، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھاؤں گا، البتہ جانے کی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ نے اتنا کہا ہے، سیدہ نے اپنے سرتاج کو خدا کی رحمتوں کے حوالے کیا ہے، حضرت عبداللہ تو رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جا رہے تھے، دنیا کو پتا ہے آپ کا انتقال اسی سفر میں ہوا ہے، کئی دن بیت گئے، جب وہ وقت آیا جب آنے کا عبداللہ نے وعدہ کیا تھا، حضرت آمینہ نے گھر کی صفائی کی ہے، کھانے کی تیاری کر رہی ہے، حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا آمینہ اے بیٹی آج اتنی خوش کیوں ہو؟ کہتی ابا جان عبداللہ آنے والے ہیں، آپ کو پتا کہ میرے سرتاج آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، عبدالمطلب مسکراتے مسکراتے کعبہ کی طرف چلے گئے ہیں، ادھر حضرت آمینہ گھر کی صفائی میں مصروف ہیں کہ عبداللہ وعدہ کر کے گئے تھے ساتھ آ کے روٹی کھاؤں گا، کھانا بنایا جا رہا ہے، ابھی آپ طواف کعبہ میں مصروف ہیں، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا عبدالمطلب کہا جی کا ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کون سا سوال؟ کا ایک بات بتائیے، اگر خدا نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہا اگر خدا نعمت لے لے تب کیا کرنا چاہیے؟ کہا پھر صبر کرنا چاہیے۔ کہا پھر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہارا لخت جگر عبداللہ جسے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اب وہ واپس نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا اور مجھے بتا تو سہی، اگر یعقوب سے یوسف جدا ہو تو 40 سال میں باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، مگر دیکھ تو سہی وہ مصر کا یوسف تھا، یہ عرب کا یوسف ہے، وہ مصر کا حسین تھا، یہ مکے کا حسین ہے، یہ وہ ہے جس کے نکاح کے دن ہزاروں لڑکیوں نے یہ سوچ کے جان دے دی تھی اگر عبداللہ مجھے مل جاتے تو کتنا سکون ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میں پیارے میں حضرت عبداللہ کی شان پہ بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی بس بتانے لگا ہوں میرے حضور کا گھرانہ۔ کہنے لگے وہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبدالمطلب پھر تو ایسا تھا جیسے بجلیاں گر گئی، گھرانے کی ہمت کی مگر قدم جواب دے گئے۔ اللہ اکبر، گھر تشریف لائے، دروازے پہ پہنچے، آمنہ پہلے کھڑی تھی۔ کہنے لگے ابا میرے شوہر کی کوئی خبر آئی؟ فرمانے لگے آمنہ کسی کا انتظار نہ کرنا، اب کوئی نہیں آئے گا، اب کوئی نہیں آنے والا، کسی کا انتظار نہ کرنا۔ اتنی بات سنی، کہتی ہیں ابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹی جس عبداللہ کی راہیں تک رہی ہے وہ عبداللہ نہیں آئیں گے، انتقال ہو چکا ہے عبداللہ کا۔ اتنا سنا نبی کی امی اللہ اکبر شکم پہ ہاتھ رکھا زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے آنکھ میں آنسو رو کے کہتی میرے مالک ابھی میرے بچے نے باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا، باپ اس بچے میرے شوہر نے بچے کا چہرہ تک نہیں دیکھا، میرا بیٹا میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ جیسی رو کے اتنا کہا ہے، آواز آ رہی تھی آمینہ آنسو پوچھ لے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بیٹے کو ہم نے لاوارث نہیں بنایا ہے، لاوارث نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ایسا بیٹا ہے، یہ ایسا بیٹا ہے کہ اس پہ کسی کا سہارا نہیں رہے گا، اس پہ سارے زمانے پر اس کا سہارا بنا دیا ہے۔ اور کریں پیارے حضرت آمینہ بیٹھی، اور پھر کیا تھا تمہیں پتا ہے؟ ماں بہن میری باتیں سنیں، غور سے سنیں، ان عورتوں سے پوچھو جن کا شوہر چلا جائے، تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں شوہر کی قدر کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر شوہر چلا جائے پھر عورتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، برباد
برباد ہو جاتی ہے. کتنے گھروں کی کہانیاں ہیں. شوہر پردیس جانے لگے تو بیویاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں, جا لوٹ کے نہ آنا, لوٹ کے مت آنا. یہ بھی کہتا جا مجھے تیری صورت ہی نہیں دیکھنی ہے. تجھے پتا کیا ہے, اگر یہ چلا گیا تیری سلطنت چلی جائے گی, یہ چلا گیا تیری حکومت چلی جائے گی. وہ کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو میری بیٹی گھر جا کے تجربہ کرنا. اگر ماں بیوہ ہے تو پوچھنا ماں جب باپ تھے تب کی زندگی کیسی تھی, جب سے باپ گئے ہیں اس کے بعد کی زندگی کیسی ہے. ہاں, ناشکری نہ کرنا, کبھی شوہر کے خلاف زبان نہ کھولنا, کبھی بد دعا نہ دینا. خدا کی قسم یہ شوہر صرف تیرا شوہر نہیں بلکہ تیری دنیا کی خوشیاں اسی کے دامن سے ہے, اسی کے دامن سے ہے. ہاں, اگر کسی عورت کے 8 بیٹے بھی ہوں, جب تک شوہر موجود ہوتا ہے نا تو گھر میں سبزی بنتی ہے, تو 8 بہویں کہتی ہیں اماں کیا بنے گا, تو جو یہ 70 سال کی بوڑھی کہتی ہے وہی بنایا جاتا ہے. ہاں, عمر 80 سال ہوتی ہے پھر بھی ہاتھوں کے کنگن اس کو زیبہ دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ بتاتے یہ کسی کی بیوی ہے, اس کے دوپٹے کے رنگ بتاتے ہیں اس پہ کسی کا سایہ ہے بھی. مگر پوچھ اس خاتون سے جس کے گھر میں 8 بیٹے 8 بہویں تو ہیں, کل تک جس کی حکومت چلتی تھی, جب سے شوہر گیا ہے پتہ کیا ہوا. وہ کہے گی جب شوہر تھا تو کھانا میری مرضی سے بنتا تھا, جب سے شوہر گیا ہے آج بن مانگے روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ شوہر ہوتا ہے, بن مانگے روٹی بھی نہیں ملتی ہے. اور ماں بہنوں تمہیں کیا لگتا ہے اس لیے شوہر سے لڑ جاتی ہو کہ تمہارا باپ پال لے گا, بھائی پال لے گا؟ ارے بیٹیاں تو بڑے بڑے راجاؤں سے نہ پلی, یہ کیا پال لیں گے؟ خدا کی قسم کتنا بھی بڑا دیوان ہو, کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو, بھروسہ مت کرنا, اس لیے کہ سماج اتنا ظالم ہو چکا ہے. اس وقت تک ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا جب تک روٹی کے بدلے میں بیوہ کے کپڑے نہیں اتروا لیتا. یہ سماج ہے. اور تم سے بھی گزارش کروں گا بچیاں جوان ہوں, شادی کرنے میں تاخیر نہ کرنا, شادی کرنے میں تاخیر نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو تم مر جائے بیٹیاں جوان گھر چھوڑ گیا. ہر اٹھنے والا ہاتھ مدد کے لیے نہیں آتا, کچھ ہاتھ کپڑے اتارنے بھی آیا کرتے. اس لیے گھر جیسا بھی ملے دیندار دیکھ کے بیٹی کے ہاتھ بھی لے کر جانا, ورنہ تجھے نہیں پتا تیرے بعد تیرے یتیموں کا حال کیا ہوگا, تیرے بعد تیری بیوی کا حشر کیا ہوگا. اپنے جیتے جی خدا کے واسطے اپنا یہ کام کر جانا. ماں بہنوں کبھی شوہر کو تانا نہ دینا. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے جب شوہر چلے گئے نا, جب خاتون سفید کپڑے پہن لیتی ہے پھر پوچھ جا کے وہ کہے کہ صرف شوہر کا جنازہ نہیں اٹھا بلکہ جنازے کے ساتھ ساتھ میری حضرتوں کا بھی جنازہ نکل گیا, حضرتوں کا بھی جنازہ نکل گیا ہے. وہ گھر میں بیوہ ماں ہونا کبھی اس سے پوچھ لیا کر ماں بتا آج کیا بنے, پوچھ کبھی ماں سے اماں آج تیری مرضی کا کھانا بنے گا. بیوی کو ہوٹل میں لے جا کے تو کہتے ہو بتا تیری کون سی مرضی ہے, چکن چنگیزی کھانا ہے, کون سا چکن 10 ورائٹیاں. وہ کہتی مجھے یہ کھانا, تم ہاتھ رکھ دیتے ہو ٹھیک ہے یہی آئے گا. کبھی ایک بار ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہ ماں آج جو تو کہے گی وہ پکایا جائے. ایسے کہے کبھی بیوہ ماں سے, اللہ کی قسم تیرے چہرے میں اسے اپنے شوہر کی مہربانیاں نظر آ جائیں گی. ہاں, وہ خوشی کے آنسو گرا کے دکھا دے گی. میری بہنوں کبھی شوہر کو بد دعا نہ دے گی. ہر آنے والی آفت کے لیے دیوار ہے شوہر. تجھے کیا پتا شوہر کیا ہے؟ سیدہ آمینہ جس دن سے عبداللہ گئے ہیں صبح کو بھی روتی ہیں شام کو بھی روتی ہیں. اللہ اکبر, کتنا درد تھا حضرت آمینہ کی. حضرت آمینہ کے آنسوؤں میں سوچ بھی نہیں سکتے. او یار بتا تو صحیح, آمینہ تو وہ ہیں جنہوں نے شوہر کا جنازہ تک نہیں دیکھا, مرنے کے بعد شوہر کا منہ تک نہیں دیکھنے جنہیں ملا, وہ آمینہ ہے. اللہ اکبر, درد کتنا ہے. فرماتی نا ایک دن میں پریشان تھی, بہت پریشان تھی. کہتی میں نے آسمان کی طرف دیکھا, دھوپ کی شدت کی پسینہ آیا, جیسی ماتھے پہ پسینہ آیا میں نے صاف کیا, جیسی پسینہ صاف کیا ہے میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے. کہتی میں نے اس پسینے کو دوپٹے سے صاف کیا, دوپٹے سے خوشبو آنے لگ گئی. کہتی اس کے بعد میں نے جس جگہ پہ بیٹھی تھی اس جگہ پہ زمین پہ ہاتھ رگڑا, کہتی مٹی سے خوشبو آنے لگ گئی. کہتی اللہ اکبر, میں بڑی پریشان تھی اس وقت. ایک تو مکہ کی عورتوں کو حسد یہ تھا کہ عبداللہ آمینہ کے حصے میں کیوں آئے ہیں. کہتی ادھر میرا شوہر کا انتقال ہوا, اور عرب کا دستور یہ تھا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو خوشبو نہیں لگانی ہے. کہتی مجھے ڈر تھا سماج کیا کہے گا, یہ دنیا کیا کہے گی. کہتی میں خوشبو چھپاتے چھپاتے پریشان تھی, لیکن خوشبو ہے کہ تھمتی نہیں ہے. اتنی خوشبو پھیل گئی, اتنی خوشبو پھیل گئی. سیدہ کہتی ہے اس خوشبو نے میری گھر کی حدوں کو پار کیا, پڑوس کے گھر تک جا پہنچی ہے.
عورتیں باتیں کرنے لگ گئی. عبداللہ کا انتقال ہوا, آمینہ خوشبو لگا رہی ہے. اللہ اکبر کہتی مارے غیرت کے میں گھر سے نہ نکلی, میں تو گھر کے اندر قید ہو کے رہ گئی. ایک دن حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں, کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آئے, کہتے عبد المطلب آج تک کسی میں ہمت نہ تھی جب تمہارے سامنے کوئی بات کہہ دیتا, لیکن آج بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے, اس لیے آپ سے کہنا پڑ رہا ہے. کہا کون سی بات ہے؟ کہا عبد المطلب بتاؤ تو صحیح, کیا قریش کا یہ دستور ہے کہ نہیں؟ کہا کون سا دستور؟ کہا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت خوشبو نہیں لگاتی ہے. کہا یہی دستور ہے. کہا سب کے لیے ہے. کہا تو کہا پھر تمہارے گھر کی بہو آمینہ خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے؟ اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب کی آنکھ میں آنسو آ گئے, گردن جھک گئے, آواز آئی عبد المطلب انہیں واپس بھیج دے, غم نہ کر, ہم تجھے بھی جانتے ہیں, اپنی آمینہ کو بھی جانا. اللہ اکبر کا گھر جا. حضرت عبد المطلب گھر آئے. عبد المطلب گھر تشریف لائے. جیسی گھر آئے نا, آنکھ میں آنسو تھے, گردن جھکی تھی. آپ کی بیوی حضرت فاطمہ کہنے لگی سرتاج خیر تو ہے نا؟ کہا کیوں؟ کہا آج چہرہ اداس لگ رہا ہے. جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں نا, وہ نہ کہنے کی دیر نہیں ہوتی, چہرے پڑھ کے بتا دیتی ہیں شوہر کے ساتھ. یہ بھی اچھی بیویوں کی نشانی. آپ کے چہرے کو اداس دیکھا. میرے سرتاج کیا ہوا؟ کہنے لگے آج تک کسی نے نظر جما کے میرا چہرہ نہیں دیکھا, آج لوگوں کی ہمت ہو گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا جا آمینہ سے جا کے کہہ کہ وہ خوشبو نہ لگایا کرے. اتنا سنا حضرت فاطمہ گئی, جیسی اندر قدم رکھا نا, حضرت آمینہ ایسے اٹھ کے کھڑی ہو گئی جیسے با ادب بیٹی ماں کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ رشتے, سید آمینہ ایسے اٹھ کے کھڑی ہو گئی جیسے ماں کے لیے بیٹیاں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں. اندر گئی, کہنے لگی آمینہ ایک کام ہے. بولو نا امی, کیا کام ہے؟ فرمانے لگی خوشبو نہ لگایا کر. اتنا سنا چیخ نکل گئی. کون کہہ رہا ہے؟ کہا کہ تیرے ابا نے کہا ہے خوشبو نہ لگایا کر. ان کی آنکھ میں آنسو جب چیخ نکلی نا, اللہ اکبر, کوئی آج کی ساس نہ تھی, وہ آمینہ کی ساس ہے, نبی کی دادی ہیں. بیٹی کو روتے دیکھا, برداشت نہ کر سکی, الٹے پیر دوڑی, جا کے کہتے ہیں عبد المطلب کہا کیا؟ میں نے تمہاری بہو سے کہا خوشبو نہ لگایا کر, چیخ نکلی ہے, مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا فاطمہ چلو نا میرے ساتھ آمینہ کے پاس. اللہ اکبر. اندر تشریف لائے ہیں. نبی کی ماں کی آنکھ میں آنسو ہیں, اٹھ کے ادب سے کھڑی ہو جاتی ہیں. آج تو گھروں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. سسر کہتا ہے یہ میری بہو نہیں, میری فرینڈ لگتی ہے. کبھی بہو کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ایک ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا جا رہا ہے. جنازہ نکال دیا غیرت کا ہمارے گھروں سے. وہ کیسے حیا والے لوگ تھے. حضرت آمینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے, گردن جھکی ہے. حضرت عبد المطلب آئے ہیں. کہا بیٹی آنسو پوچھ لے, تجھے رلانا مقصد نہ تھا. اے بیٹی بتا تو صحیح کیوں روئی ہے؟ کہتی ابا جان آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں خوشبو لگایا کرتی ہوں, میں خوشبو نہ لگایا کروں؟ کہتی بیٹی یہ میری بات نہیں ہے, مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ خوشبو لگایا کرتی ہے, اور یہ بھی کہا ہے جیسی تو خوشبو لگاتی ہے عرب کے کسی بازار میں نہیں بکا کرتی ہے. کہتے پتہ نہیں کہاں سے لاتی ہو خوشبو. اللہ اکبر. سیدہ آمینہ رو دیتی ہیں, کہتی ابا جان آپ کو پتا ہے کہ میرے سرتاج جب سے گئے ہیں میں تو دن کو بھی روتی ہوں, رات کو بھی روتی ہوں. کہا بیٹی اگر اتنا درد ہے شوہر کا تو پتا خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ کہتی ابا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, کوئی عطر نہیں لگایا ہے. کہا پتا عطر نہیں لگایا تو یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اتنا سننا تھا. سیدہ کہتی ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, زندہ باد زندہ